السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سود ہے، بیاج ہے، رشوت ہے، یہ اسلام کے اندر بہت بڑا گناہ مانا گیا ہے۔ اسلام کے اندر سود کھانا، بیاج کھانا، رشوت کھانا یہ بہت بڑا حرام کام مانا گیا ہے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ سود کھانے والا ہو، سود دینے والا ہو، سود دلوانے والا ہو، سود کا کاروبار کرنے والا ہو اور سود کا حساب و کتاب لکھنے والا ہو، اللہ کے نبی فرماتے ہیں سود کے کام میں جتنے لوگ شریک ہیں، حضور فرماتے ہیں ان سب پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ تو یہاں سے معلوم پڑتا ہے اسلام کے اندر سود کھانا، بیاج کھانا، رشوت کھانا یہ بہت بڑا حرام کام ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے نبی تو یہاں تک ارشاد فرماتے ہیں، فتاوی رضویہ کے اندر اعلیٰ حضرت نے اس حدیث پاک کو لکھا ہے کہ جس بندے نے سود کا 1 درہم کھایا، سود کا 1 روپیہ کھایا، یہ اعلیٰ حضرت نے اللہ کے نبی کی حدیث پاک لکھی ہے، لکھتے ہیں سود کا 1 درہم کھانا اللہ کے نزدیک حطیم کعبہ میں 36 بار زنا کرنے سے زیادہ بدتر ہے۔ یہ حضور فرماتے ہیں کہ جس نے سود کا 1 درہم کھایا ہے، تو یہاں سے معلوم پڑتا ہے سود کا، بیاج کا 1 درہم کھانا، 1 روپیہ کھانا اللہ کے نزدیک حطیم کعبہ میں 36 بار زنا کرنے سے زیادہ بدتر ہے۔ تو یہاں سے معلوم پڑتا ہے سود اسلام کے اندر بہت بڑا حرام کام مانا گیا ہے، بیاج اسلام کے اندر بہت بڑا گناہ کا کام مانا گیا ہے۔ اور اللہ کے نبی نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا، حدیث پاک میں ہے، حضور فرماتے ہیں جس نے سود کا، بیاج کا جان بوجھ کر 1 روپیہ کھایا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس بندے کو ایسا گناہ ملتا ہے، اس بندے کو ایسا عذاب ملتا ہے کہ جیسا کہ اس نے اپنی ماں کے ساتھ میں زنا کیا ہو۔ تو سوچو یہاں سے کتنا بڑا گناہ، زنا وہ بھی ماں کے ساتھ میں، یعنی اس بندے نے ایسا گناہ کیا ہے۔ تو یہاں سے معلوم پڑتا ہے اسلام کے اندر سود بہت بڑا حرام کام ہے، بیاج اسلام کے اندر بہت بڑا حرام کام ہے۔ اور کسی کا ناحق مال کھا جانا یہ اسلام کے اندر بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا حرام ہے، کسی کا ناحق مال کھا جانا۔ کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اللہ فرما رہا آپس میں ایک دوسرے کا ناحق مال نہ کھاؤ، یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا حرام ہے۔ اور اللہ کے رسول کی بہت پیاری حدیث پاک اعلیٰ حضرت نے لکھی ہے، اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ اگر کسی بندے نے کسی کا 1 روپیہ ناحق کھا لیا، ناجائز کھا لیا اور اس کا دیا نہیں، تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بروز قیامت میں اگر اس نے جو اپنا سوال کر لیا، اس نے اپنے حق کا سوال کر لیا، اپنا حق مانگ لیا، تو اس 1 روپے کے بدلے میں آپ کو جو ہے 700 نمازیں دینی پڑ سکتی ہیں۔ اگر بروز قیامت میں اس نے اپنا حق مانگ لیا جو آپ نے اس کا 1 روپیہ کھایا تھا، تو اس 1 روپے کے بدلے میں جو ہے آپ کو 700 نمازیں تک دینی پڑ سکتی ہیں۔ تو کسی کا مال کھا جانا یہ کوئی بڑی بات، یہ کوئی جو ہے معمولی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اس سے جو اپنے آپ کو دور رکھیں۔